نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آپ تمام کی خدمت میں آج کا جو عنوان ہے وہ فرائض نماز۔ فرائض نماز کیا ہے، اس کے تعلق سے آپ کی خدمت میں کچھ بات پیش کی جائے گی۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے، عنوان یہی ہے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی جو ہے درخواست ہے کہ یہ جو تحریک امن و سلامتی جو فاؤنڈیشن ہے، ان کا جو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک جو ہے ان کی باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی جو باتیں ہیں ان تک پہنچانے کا یہ تحریک کا مقصد ہے، اور بھی بہت سارے ان کے مقاصد ہے۔ اور سب سے بڑا جو مین مقصد جو ہے یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کا جو رشتہ ہے، تعلق ہے، اللہ سے مضبوط کیا جائے۔ تو یہ تحریک کا چینل ہے، اس کی چینل کے ذریعے سے جو بھی آپ کے پاس جو بھی باتیں پہنچ رہی ہیں، وہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس باتوں کو جو ہے ہمارے ان بھائیوں کی خدمت میں پہنچائے، اس کو آگے شیئر کرے اور لائک کرے، سبسکرائب کر کے جو ہے ہمارے ان تمام بھائیوں تک اس بات کو پہنچائے، تاکہ وہ ہمارے بھائی بھی جو ہے غسل اور طہارت وغیرہ کے مسئلے مسائل سے جو ہے وہ واقف ہو سکے، اور اپنی مختصر سی جو زندگی ہے ہماری اور آپ کی سب کی، اس مختصر سی زندگی میں اپنی آخرت کا جو پونجی ہے، جو سامان ہے، جو کامیابی کا جو راستہ ہے، اس پہ چل کے وہ تمام فائدے اور کامیابی کو حاصل کر سکیں۔ فرائض نماز وہ باتیں جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے، بالکل ناقص اور نامکمل رہتی ہے، بلکہ نہیں ہوتی ہے۔ وہ اس میں سے پہلا جو ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ کہنا فرض ہے، زبان سے ادا کرنا ہے، زبان سے اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص اگر دل میں کہے اللہ اکبر، زبان سے نہ کہے، دل میں اللہ اکبر کہے، زبان سے ادا نہ کیا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ زبان سے کہنا یہ ضروری ہے۔ اب اس کے علاوہ رکوع میں جانے کے وقت، رکوع سے اٹھنے وقت، اور ایک سجدے میں جاتے اٹھتے، یہ جو جتنے بھی جو ہے ہم جو تکبیرات کہتے ہیں، یہ تکبیر جو ہے یہ اس کو انتقالات کہتے ہیں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اور تکبیر تحریمہ جو کہنا جو ہے یہ فرض ہے۔ یہ تو پہلی والی جو تکبیر ہے اللہ اکبر، وہ زبان سے ادا کرنا، زبان سے کہنا یہ فرض ہے۔ اب اگر کوئی میرا بھائی اگر زبان سے نہ ادا کرے اور ویسا ہی کھڑے رہے، پوری نماز پڑھے، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ زبان سے کہنا یہ فرض ہے۔ اب دوسرا جو ہے قیام ہے، قیام کرنا بھی فرض ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کو عذر ہے، تکلیف ہے، اگر وہ کسی وجہ سے اگر وہ کھڑے نہیں ہو سک رہے ہیں، تو وہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور جو آدمی کو کچھ عذر نہیں ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، صحت یاب ہے، اور وہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، کیوں کہ نماز میں قیام کرنا یہ فرض ہے، تو اس لیے کھڑا ہونا یہ ضروری ہے۔ اب تیسری جو چیز ہے وہ قرات کرنا، یعنی قرآن مجید میں سے کچھ پڑھنا۔ اگر بڑی آیت ہے ایک آیت، اگر چھوٹی آیت ہے، اگر چھوٹی ہے تو کم سے کم 3 آیت، چھوٹی آیت 3 اور بڑی کم سے کم 1 آیت جو ہے پڑھنا۔ اور اگر یہ نماز میں قرات کرنا، اگر وہ یہ فرض ہے، اگر وہ فرض نماز ہے، اگر فرض نماز میں پہلی 2 رکعت میں جو قرات کرنا ہے یہ واجب ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائے، اگر بھول سے اگر رہ جائے، تو نماز آخری کے اس میں جو ہے سو رکعتوں میں پڑھ کے اور اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، کیونکہ ترک ہو گیا، فرض ترک تاخیر ہو گئی۔ اب جو ہے اس کے اوپر جو ہے نماز ختم کرنے سے پہلے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اگر سجدہ سہو بھی نہیں کریں تو نماز نہیں ہوگی، پھر سے نماز کو لوٹانا اور دہرانا پڑے گا۔ باقی فرض نماز کے علاوہ سنت ہے، جیسے نافل ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں، فرض کے علاوہ جو بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس میں قرات کرنا یہ فرض ہے۔
فرض کے علاوہ دوسری جتنے بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں اس میں قرات کرنا یہ فرض ہے، لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ اگر یہ رہ جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ ایک چیز آپ غور کریے کہ نماز میں واجبات ہے، واجبات اگر ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کے ذریعے سے نماز کو مکمل کیا جا سکتا ہے، اگر فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، سجدہ سہو سے بھی فرض نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ یہ تو نمبر 4 ہے رکوع کرنا۔ رکوع جو کرنا ہے یہ فرض ہے، اور رکوع میں جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ سنت ہے۔ یہ اب پانچویں چیز جو ہے وہ سجدہ ہے، دونوں سجدہ کرنا یہ فرض ہے، اور سجدے میں جو تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں یہ جو ہے سنت ہے۔ یہ اب اس کے بعد جو ہے قاعدہ آخرہ، قاعدے میں جو ہم بیٹھتے ہیں آخر میں، جیسے کہ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو ہے 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے، تو یہ 2 رکعت میں جو ہم اگر قاعدے میں بیٹھ رہے ہیں تو یہ قاعدے اولا ہے، تو اولا میں بیٹھنا جو ہے یہ واجب ہے۔ یہ اور آخر میں جو بیٹھنا ہے پھر 2 رکعت کمپلیٹ کر کے، 2 پہلے کمپلیٹ کریں پھر 2 اب کمپلیٹ کر کے 4 ہو گئے، اب آخر میں جو ہم بیٹھیں گے قاعدے میں اتحیات پڑھنے کے واسطے اتنی دیر بیٹھنا جو ہے قاعدے میں یہ فرض ہے۔ یہ اگر یہ چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر 2 ہی رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ قاعدہ ہی آخرہ ہوگا، وہ کیونکہ قاعدہ اولا نہیں، کیونکہ وہ 2 رکعت کی نماز میں وہ آخر کا ہی جو ہے وہ جو ہے ہوگا وہ قاعدہ آخرہ۔ تو آخر میں جو ہے اب 3 رکعت کی نماز ہے تو اس میں بھی وہی ہو جائے گا، جو 2 اس میں جو پڑھیں گے ہم، تو جو آخر میں جو ہوگی نماز، یہ نماز جو ہے سو قاعدہ آخرہ ہے۔ یہ ان تمام چیزوں کا جو ہے خیال جیسے رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو بھی کہا گیا سنا گیا اللہ اس میں عمل کرنا آسان بنائے، اور ہم سب مل کے جو ہے دین کی باتوں کو سیکھے اور لوگوں تک جو ہے ان باتوں کو آگے جو ہے سو پھیلائے۔ یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور کہنے میں سننے میں کہنے میں جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اچھے بولنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا گیا سنا گیا اللہ اس میں عمل کرنا آسان بنائے، اور کہنے والوں سے سننے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔